ہمیں تفکر کی، غور کی دعوت دی کہ دیکھ لینا، اپنے عمل کو پرکھنا۔ تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں، جناب ابراہیم کے فرما برداروں جیسے ہیں، یا بن کے بیٹھ گئے ہو؟ اب دربار کا ادب یہ ہے، بے بسی کا یہ حال ہے کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں، جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے، اور ادب یہ ہے کہ 10 جوتے نمرود کے سر پہ مارو، اور 400 سال جوتے لگتے رہے۔ روتا تھا، جو آدمی آتا تھا منتیں کرتا تھا، کہتا تھا کہیں سے کوئی دوائی مل جائے گی۔ پاگلوں جیسی زندگی گزاری، پاگلوں جیسی سخت۔ وہ تو حساب، وقوع قیامت تو حساب ہوگا ہی۔ یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں، معذاللہ، نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں۔ یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے۔ میرے بھائی، جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھے گا کوئی نہیں۔ جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، حجاج بن یوسف ظالم تھا، اس نے اچھے کام بھی کیے تھے۔ قرآن پاک پر زیر زبر آراب حجاج بن یوسف نے لگوایا۔ محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا۔ ساری خوبیاں اپنی جگہ پر، ظالم بہت بڑا تھا۔ کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرف منہ کر کے ساتھ والے سے بات کرنی تو کہنے لگا میرے خلاف کیا، اس کو لے جاؤ، 2 ٹکڑے کر کے واپس لے آؤ۔ توتی بولتا ہے نا، اقتدار، جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا، وہ چاہے ایک گھر کا کیوں نہ ہو، وہ 10 بندے فیکٹری میں کام کرتے ہو، جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا میں مالک ہوں، مجھے مانو۔ جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا، جب تو سسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے 2-4 تو کہتا میرا اقتدار ہونا چاہیے۔ جب میں کھانسنے لگوں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹشو پیپر ہونا چاہیے۔ جب میں بولنے لگوں تو بندھے ہوئے ہاتھوں سے ہر آدمی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے۔ جس آدمی کا، اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ، وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کتنا لمبا چوڑا جہیز لے کے آئی ہوں۔ جب میں سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاؤں تو خبردار بوڑھے بابے کو اجازت نہیں کہ وہ کھانسے۔ اماں کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگی ہے تو میرے سوتے باورچی خانے میں برتن نہ کھٹکھٹائے۔ جو جہاں بھی جس اسٹیج پہ بھی بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا، میں مطلق العنان ہوں۔ جوان بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید کبھی بوڑھے نہیں ہونا، مذاق اڑاتے ہیں۔ تندرست لوگ بیماروں کا مذاق اڑاتے ہیں، شاید کبھی بیمار نہیں ہونا۔ حجاج بن یوسف ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اللہ کی لاٹھی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز، جی، اس کا پہلے کوئی پیغام، وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاٹھی چلنے لگی ہے۔ لاٹھی چلتی ہے پر اس کی آواز، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جمعۃ الوداع کے لیے تشریف لانے والے احباب خاص غور فرمائیے گا۔ حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی، بلا لیا، کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے۔ کہنے لگا تجھے پتا ہے میں قتل کر دوں گا؟ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے، تو کیسے قتل کر؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرا؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں، میں نے تو کئی شداد، کئی حماد، کئی قارون، کئی فرعون، کئی نمرود دیکھے، کئیوں کی داستانیں سنی، تو کون ہے؟ تو چھوٹا سا ہے۔ ایک جملہ ہے ملا جلال الدین رومی کا، بڑے درویش تھے، ایک بات کہہ گئے، کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں، فرعون جتنی حکومت نہیں، قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، کئی لوگوں کا دل کرتا ہے، لیکن نمرود جتنے پیسے، فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ آج سے کئی 100 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں، آج تو حالات بڑے ابتر ہیں، اس کی نسبت خطرناک۔ فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیر تو زندگی موت کا مالک نہیں۔ کہنے لگا پکڑو، قتل کرو اسے، لے جاؤ
जब पकड़ कर खींच कर ले जा रहे थे ना, तो हजरत सईद बिन जुबैर मुस्कुराने लगे। अब जालिम के सामने मुस्कुराए तो उसको बड़ा गुस्सा आया, ये मेरा मजाक उड़ाता है। बुला लिया, इधर आओ, क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या हुआ? तो हजरत सईद बिन जुबैर कहने लगे, मैं मुस्कुरा रहा हूं तेरी बेवकूफी पर और अपने अल्लाह की दी हुई ढील पर। मैं मुस्कुरा रहा हूं कि या अल्लाह क्या बात है, क्या तेरा शान है, कैसे लोगों को ढील दी हुई है। मैं मुस्कुरा रहा हूं तेरी बेवकूफी पर कि तू समझता है शायद मुझे पूछने वाला कोई नहीं। कहने लगा, इसको बाहर ना ले जाओ, मेरे सामने कत्ल करो। ठीक है जी, कत्ल करने लगे तो हज़रत सईद बिन जुबैर ने मुंह काबे की जानिब कर लिया। इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन। जब आपने ये आयतें पढ़ी ना कि मैंने मुंह कर लिया है अपने रब की जानिब, करो मुझे कत्ल, कहने लगा नहीं नहीं, इसका मुंह फेरो, काबे की तरफ हो के कत्ल ना हो। है जालिम पर पागल हो गया है। हजरत सईद बिन जुबैर के हौसले ने शिकस्त दे दी, नाकाम हो गया, मखबूतुल हवास हो। कहने लगा इसका मुंह फेर दो। जब काबे से फेरा तो आप फरमाने लगे, लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु फइन्नमा तवल्ला फसम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह फरमाता है, तो मशरिक और मगरिब सारा ही अल्लाह का है, जिधर भी मुंह करोगे उधर अल्लाह ही अल्लाह है, जिधर भी मुंह करोगे उधर अल्लाह ही अल्लाह है। चारों जाना, फेर दे जिधर मुंह फेरना है तूने, फेर दिया मुंह। हजरत सईद बिन जुबैर के गले पे खंजर रखा तो आपने हाथ उठाए, कहने लगे, ए अल्लाह मेरे बाद इसे किसी और पर मुसल्लत ना करना, मेरे बाद किसी और पर मुसल्लत ना, बस मैं आखिरी हूं। जब आप ज़िबा हुए तो इतना खून निकला, इतना खून निकला कि लोग कहते हैं जितना ऊंट के वजूद से निकलता है। तर हो गया सारा उसका दरबार। एक समझदार आदमी को बुला के कहने लगा, इतना खून मैंने बड़े बंदे कत्ल कराए हैं पर इतना खून नहीं निकला। तो वो कहने लगे, लोग मर जाते, मरते वक्त डर जाते हैं, सहम जाते हैं, खून सुकड़ जाता है, लगता है ये शख्स जब दुनिया से गया है तो डट के गया है, ये डट के गया है दुनिया से। हज्जाज बिन यूसुफ रात को सोया तो तड़प के उठा, क्या हुआ? घर वाले कहने लगे, क्या हुआ? कहने लगे, सईद बिन जुबैर ख्वाब में आए और कहते हैं, उठ मुझे बता, तूने मुझे क्यों कत्ल किया है, बता बता क्यों मारा। अगली रात फिर सोया तो वही ख्वाब, फिर सोया तो वही ख्वाब। गुनाह नफ्सियाती मरीज बना देता है, जुल्म तुझे मखबूतुल आवास कर देता है। जब तू ज्यादती करता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं, तू अल्लाह को भूलता है, अल्लाह तुझे अपना आप भुला देता है, फिर तू भूल जाता है, फिर तू सीधे रास्ते पे चलता है पर भटक जाता है, फिर तू सही रास्तों का तायुन करके भी गुमराह होता है, फिर तू रोज वही गाड़ी चलाता है पर अब जब तू ब्रेक लगाता है तो नहीं लगती। जब गुनाहों के साथ तो मखबूतुल आवास होता है, तू रोज वो कारोबार करता है, लेकिन जब तेरे गुनाह तुझे घेर लेते हैं फिर उसी कारोबार में तू नुकसान उठाता है। हज्जाज बिन यूसुफ तड़पता है, रोता है, यहां तक कि बीमार हो गया, पेट में दर्द होती है, पता नहीं क्या हुआ, तकलीफ होती है, पता नहीं। सारे हकीम, तबीब, डॉक्टर, कोई ना समझ सका कि बीमारी क्या है। जो बीमारियां खुदाई होती हैं उनका लोगों को पता, जो आजमाइशें रब की जानिब से होती हैं वो डॉक्टरों के हत्थे नहीं चढ़ती। जो तकलीफें अल्लाह देता है उनका हकीम, तबीब इलाज नहीं कर पाते, मुश्किल। और शिफा उसी वक्त होती है जब अल्लाह देना चाहे, और जब रब भी देना ना चाहे तो बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं रही। बगदाद से हकीम आए, पेट देखा, कहने लगे, ना तेरे मिर्दे में कोई दिक्कत है, ना तेरे जिगर में, ना किसी और जगह, माजरा क्या है? एक आखिरी इलाज है, आखिरी। वो क्या? गोश्त का छोटा सा टुकड़ा धागे के साथ बांध के मुंह में डाला और फिर एक बारीक सा तिनका लेके उसको अंदर डालने लगे गले में। वो गोश्त का टुकड़ा जब हलक के अंदर उतर गया, उस हकीम ने वापस खींचा तो कैसे ऐसी बदबू आई जैसी कभी सूंघी न थी। जानवर, कीड़े मकोड़े लगे हुए बाहर निकले और जब देखा तो जितने महल में लोग बैठे थे चिल्लाते हुए निकल गए कि ये क्या मुसीबतें हैं। हकीम भी उठ के दौड़ने लगा, कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगे, हज्जाज तेरी बीमारी जमीनी नहीं, तेरी मुसीबत जमीनी नहीं,
کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے، لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے، تو جبر کا مریض ہے۔ تڑپتا رہا، سسکتا رہا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا، دیوار سے ٹکرے مارتا۔ او بھائی، جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی، جو ظلم، جبر، بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا۔ دوائیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں، جو بیماریاں خوراک کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، جو گناہوں کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، ان کی بیماریاں، ان کی شفا توبہ ہے، ان کی شفا رجوع اللہ ہے، ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے۔ حجاج جب مرنے لگا تو بلایا، یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے گا، 2-4 قریبیوں کو بلایا۔ پتہ ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو، پتہ سارا ہے سردار نکیتی ہے، جب پتہ ہوتا ہے سارا، بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا۔ کیوں بھئی؟ عورت ہے؟ کہنے لگا نہیں، رات کو دفنانا۔ ٹھیک ہے، رات کو دفنا دیں گے۔ پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا، نشان مٹا دینا۔ کا وجہ تو کلمہ پڑھتا ہے، حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش، ایک گیٹ اونچی ہونی چاہیے زمین سے، کم از کم، تو تیری قبر مٹا دے۔ وجہ پتہ ہوتا ہے اپنے ظلموں کا۔ کہنے لگا مجھے پتہ ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے، دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا، لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ جنازوں میں نے ایسی بھی داستانیں سنی ہے کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈال آئے۔ نہیں بھائی، تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا۔ ایک تو ہے قیامت میں حساب ہوگا، یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا ہے۔ اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں۔ دعا کریں، جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے۔ دعا فرمائے رب تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاگے جاگے اور سنے اور دعا کرے، اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے ہی محفوظ فرما، اگر ہم زیادتی کرنے لگے تو اے اللہ ہمیں اس سے منع فرما، ہمیں اس سے تو یہ توفیق دے کہ ہم باز آ جائیں اس گناہ سے۔ میرے بھائی، ایک تو دنیا میں سزا ہے، پھر قیامت کی سزا ہے، اور وہ زیادہ سخت ہے، وہ زیادہ سخت ہے۔ ہم لوگوں نے نا ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں۔ بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں نہیں، مجبوراً لیا ہے، مجبوراً مر رہا تھا تو، آخری لبوں پہ تھا تو جائز ہے، جائز ہے۔ اس وقت جب تجھے کھانے کو لقمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے۔ کیا دقت تھی؟ کیوں اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو؟ کیوں سود کا دھندا کیا؟ کیا تکلیف تھی؟ کہاں تو الجھ گیا تھا؟ ہم جان بوجھ کے اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں۔ کہاں سکون آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے۔ جو قیامت کی سزا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا۔ اور کس طرح کھڑا کرے گا؟ فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے، زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تانبا زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے۔ تانبا دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ بھی گرمی گزری ہے نا، تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ننگے پاؤں، بچے کا پیر زمین پہ لگتا تو چیخ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اوہ جل گیا پیر۔ حالانکہ یہ فرش دنیا کے، اور اگر تانبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تانبا ہے۔ میرے نبی نے مثال دی تو اس کی دی جو سخت تھا، فرمایا تانبے کی طرح زمین تپائی جائے گی، اور پھر ننگے پاؤں رب تمہیں کھڑا کرے گا۔ آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے، قیامت میں منہ تمہاری جانب ہوگا۔ نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا، نیزہ ہوتا تھا، فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف 1.25 نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا، اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال جواب کرے گا۔ اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی، کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا، کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا، وہ سامنے جنت پڑی ہے، اب بات بدل سکتی؟ خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے، نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا، بولیے
لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا, تم نے جواب دینا ہے. حضور کس کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا, جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا, جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس کا جواب, باقی ہر شے کا جواب دینا ہے. ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے, اور جو جی وہ جو بچوں کو پیسے بتائے ان کا بھی جواب دینا ہے, جو چھپائے ہیں ان کا بھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے, جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی, سب کا جواب دینا ہے, تمام حساب کتاب. اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھ سے جواب, تجھے ہر سوال کا جواب حساب. اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے, ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے, ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے, حضرت ابو بکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے, دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا, میں درگزر والا ہوں, میں حساب والا کوئی نہیں. بڑے لوگ ڈرتے تھے, بڑے لوگ. حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. غلام کہتے ہیں حضور 3 دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے, 3 دفعہ بشارت دی ہے, تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے, اس میں تو مکمل اندھیرا ہے. آپ فرماتے کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے, اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں, روشن دان تک نہیں. بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے. مولا علی شیر خدا نماز کا وضو کر کے کانپتے تھے, کانپتے. علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کانپے, خیبر کا دروازہ اکھاڑتے نہیں کانپے, بدر احد خندق حنین اور خیبر میں نہیں کانپے, تو یہاں آپ فرمانے لگے مالی کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے. بڑے لوگ کانپتے تھے, بڑے لوگ. آج کون سا جمعہ ہے؟ سارے بولیے. حالانکہ یہ اگلے سال دوبارہ آئے گا, ہمارا نہیں پتا کہ ہم ودا ہو جائیں کہ کیا بنے. یہ کون سا جمعہ ہے؟ آیا جمعہ الوداع, آئے ہم پڑھے. آج ایک فکر لے کر کے جانا, ایک سوچ. جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن, بیٹی کی ٹینشن, بھائی کی ٹینشن, پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے نا, ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو, قبر کی ٹینشن پیدا کر لو, قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو, تھوڑی سی, ایک لمحے کے لیے صحیح تھوڑا خیال پیدا کریں. حضرت حسن بصری نام سنا ہوا ہے نا, یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں, نبی پاک کے گھر میں آ جاتے تھے کئی دفعہ, بچے تھے جب. حضرت حسن بصری تابعی ہیں, فرماتے ہیں خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے گیا, طواف کعبہ کر رہا تھا تو بڑا عجیب منظر ہوا, رات کی تنہائی ہوئی. اس وقت کئی دفعہ طواف بند بھی ہوتا تھا اس لیے کہ رش کم ہوتا تھا تو رات کو سب سو جاتا تھا. کہتے رات ذرا گہری ہوئی تو لوگ اپنا اپنا خیمہ لے کے جاتے تھے. اب تو ہوٹل ہے نا, تو خیمے لگتے تھے, لوگ خیمہ لے کے جاتے تھے, جہاں جگہ ملتی تھی خیمہ لگا کے رہتے تھے. فرماتے میں رات کو سویا خیمے میں, ایک دردناک آواز آئی, میٹھی ہے دھیمی ہے پر درد بڑا ہے. کوئی رونے والا رو کے کہتا ہے اللہ حساب قیامت میں مجھ سے نہ لینا, اے اللہ تنہائی میں جتنا مرضی حساب لینا پر لوگوں کے سامنے نہ لینا. اور پھر کہتا ہے اللہ فضل تو تب کرے جب تو میرا حساب پوچھے ہی نہ. پھر چند منٹ گزرے تو پھر وہ رونے لگا, میرے کانوں میں آواز آئی, کہنے لگا اے اللہ حساب تو ان کا لیا جاتا ہے جو حساب کے قابل ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا رضا سے تو کیا حساب لے گا, رضا بھی کسی حساب میں. اے اللہ میں قابل نہیں, مجھ سے حساب نہ لینا. کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ رونے لگا, پھر ذرا سانس سنبھلے تو پھر کہنے لگا اے اللہ میں تو لوگوں کو کوئی بندہ حساب پوچھ لے تو نہیں دے سکتا, میں تجھے کیسے حساب دوں گا. پھر تڑپنے لگا. کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک لفظ انہوں نے کہے, رونے والے نے, کہنے لگے اللہ دیکھ تیرے محبوب کا فرمان ہے جو معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کرتا ہے. اے اللہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اور مسجد نہیں آیا, میں کعبۃ اللہ ہی آ گیا ہوں.
کہتے ہیں وہ اتنا روئے کہ چیخ آئی ان کی، اور جب دھڑام سے کوئی زمین پہ گرا تو میں پریشان ہوا کہ اب تو بے ہوش ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں زور سے اٹھا فٹافٹ اور اس شخص کی طرف بڑھا، میرے دل میں خیال ہے کوئی گناہگار ہے بیچارہ، تو چلو میں بھی دعا کرتا ہوں، اس کو کہتا ہوں بیٹے فکر نہ کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ فرماتے ہیں میں گیا اس نیت کے ساتھ کہ میں کہوں گا چلو اٹھو تم بھی دعا کرو میں بھی کرتا ہوں، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے۔ کہتے میں گیا تو وہ شخصیت بے ہوش پڑی تھی، کالے سیاہ بال ان کے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں لوگوں جب میں نے زلفیں ہٹائی چہرے سے تو میرا وجود کانپنے لگا آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، ستارے بکھر جائیں گے، آج بہہ جائیں گے سمندر۔ فرماتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، یہ کوئی گناہگار تو نہیں، یہ تو حضرت فاطمہ کے پوتے امام زین العابدین ہے، یہ تو امام حسین کا وہ بیٹا ہے جو کربلا میں تنہا بچے تھے۔ فرماتے ہیں میں امام کا چہرہ دیکھا تو بھاگ کے آیا اور میں نے اپنی داڑھی ان کے پیروں کے ساتھ مس کی اور میں نے کہا حضور اٹھئے۔ امام اٹھے تو میں نے کہا شہزادے تیرے تو اشارے سے اللہ کئی گناہگاروں کو بخشے گا، تیری تو دعا سے اللہ بخشے گا، یہ کیا کر رہے ہو؟ امام زین العابدین کہنے لگے حسن بصری ادھر آ یار، ادھر آؤ بزرگو، میرے دادا کے پاس رہنے والے ہو، میں نے نا آج ہی سنا ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے، آؤ میرے لیے دعا کرو، اللہ پاک مجھ سے حساب نہ پوچھے۔ کہا حضور نہ کریں۔ اب فرمانے لگے تجھے نہیں پتا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رب نے اگر حساب پوچھا تو میں واقعی جواب نہیں دے پاؤں گا، چل کر میرے لیے دعا۔ کہتے میں نے ہاتھ باندھے حضور میں نہیں کرتا، اٹھا کہہ۔ فرماتے میں نے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا اے اللہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے، یہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے، یہ کہہ رہا ہے تو فضل کر۔ او بھائی جو بڑے تھے وہ تو تڑپتے تھے، سسکتے تھے۔ ابو علی ہیتی کہتے خانہ کعبہ میں پتھر پہ سر رگڑ کے کوئی بوڑھا کہہ رہا تھا اے اللہ اول تو حساب نہ لینا، اور اگر لینا تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا، میں تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمندہ نہیں۔ اقبال رو پڑے، اقبال کچھ لوگوں نے لکھا ہے یہ آخری ربائی ہے ڈاکٹر اقبال کی، آخری، اس کے بعد شاید اس نے کلام کچھ سیرت نگاروں کا خیال ہے۔ اقبال مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ تو غنی ہے میں تو فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، اے اللہ اول تو میرا کوئی عذر قبول کر لینا محشر کے دن، اور اگر نہ کرنا ہوا اگر تمہیں بینم حسابم نہ گزیر، اگر ضرور ہی میرا حساب لینا ہے اے اللہ، اگر تو نے ضرور لینا ہے اے اللہ، اگر ضرور ہی لینا حساب، اول تو میرا عذر مان لینا، میری کمزوری پہ رحم کرنا، اے اللہ میرے بڑھاپے پر میری کمزوری پر رحم کرنا، اگر ضرور حساب لینا ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، تو اے اللہ ذرا حضور کی نگاہوں سے اوجھل کر کے لینا، اے اللہ مجھے شرم آئے گی، میرے مصطفیٰ کریم فرمائیں گے میں تو تجھے ہر بات سمجھا کے آیا، ایک جگہ تیری رہنمائی کر کے آیا، تو کیسے عمل کما، ذرا اوجھل کر کے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، ذرا حضور کی آنکھوں سے اوجھل کر کے سائیڈ پہ کر کے لینا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ حضرت ابو علی ہیتی کہتے ہیں بابے نے سر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں اللہ مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ فرماتے میں گیا، میں نے کہا چلو میں دعا کرتا ہوں جا کے۔ فرماتے جب میں نے جا کے بزرگوں کی کمر پہ ہاتھ رکھا، ان کا چہرہ دیکھا تو یہ کوئی گناہگار تو نہیں، یہ تو بغداد کے پیر عبد القادر جیلانی ہے، یہ تو محبوب سبحانی غوث سمدانی ہے، یہ تو وہ شخص ہے جو قدم لگائے تو اللہ ولایت عطا کرتا ہے۔ جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے، معین الملت والدین، عطائے رسول، ہند الولی، غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو تنہائی میں بلا کے کہنے لگے معین الدین سید زادہ ہے، معین الدین حضور کے خاندان میں پیدا ہوا ہے، معین الدین سے اس کے پیر کو بڑی امیدیں تھیں، معین الدین کو رسول پاک نے ہندوستان بھیجا تھا، پر قطب الدین یار معین الدین تبلیغ کا حق نہیں ادا کر سکا،
حضرت خواجہ قطب الدین کہنے لگے حضور 90 لاکھ تو مسلمان کر دیے، اور کیا تھا؟ فرمایا نہیں، جب تو تہجد کی نماز پڑھے نا بیٹا اپنے لیے دعا مانگنا تو خدا سے کہنا مولا میرے پیر کی کوتاہیاں معاف کر۔ وہ جس اعزاز کا تھا وہ کام نہیں کر سکتے، جو بڑے تھے ان کی تو باتیں بڑی تھی، یہ جو ہم چھوٹے آئے ہیں نا نئے، ٹکٹیں دیتے پھرتے ہیں، ٹکٹیں، بے نمازی جاہل ان پڑھ پیر ٹکٹیں بانٹتا ہے لوگوں کو، تو بھی بخشا ہے تو بھی بخشا ہے۔ وہ 90 لاکھ لوگوں کو رائے حق پر لگا کے بھی کہتے تھے نہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق، کوئی شاہی پلے نہیں، ڈٹا ہوا کھڑا ہے مسلمان، ڈٹا ہوا۔ یہ حساب سنے۔ کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو آپ کو بھی بڑی محبوب ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چیخ ماری، رونے لگے اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہلایا، پانی پلایا، اٹھے، کہا حضور بات کی تھی، حدیث سنائے، پھر رونے لگے۔ ہمیں تو نہیں نہ رونا آتا، ہمیں تو تب آتا ہے جب بیٹا بات نہ مانے، ہمیں تو تب آتا ہے جب کاروبار میں نقصان ہو جائے، ہمیں تو تب رونا آتا ہے جب ہمارا کوئی دوست ہمارے بارے میں غلط بات کر دے، بے عزتی دنیا کی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ 3 دفعہ ہوش آیا، 3 دفعہ روئے اور کہنے لگے عزیزو یہ وہ والی حدیث ہے کہ میں سوچتا بھی ہوں تو میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ کہا کون سی حدیث؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے نبی پاک سے سنا ہے قیامت میں سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا، سب سے پہلے علماء کا۔ رب کریم فرمائے گا تمہاری دین کے نام پر بڑی موجیں تھیں، تمہارے بڑے پوسٹر چھپتے تھے، لائنیں بنا کے لوگ تمہارے ہاتھ چومتے تھے، لوگ تمہاری گھڑی کو بھی چومنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ بتاؤ میرے رسول کے نام پر کھانے والوں کیا کر کے آئے ہو؟ عمل بتاؤ، عمل، موج بڑی کی نا تم نے، بتاؤ عمل۔ علماء عالم عرض کرے گا اے اللہ میں جگہ جگہ تیرے رسول کے دین کی بات کرتا تھا، میں قرآن کے درس دیتا تھا، میں راتیں بیدار رہ کے تیاریاں کرتا تھا، میں جو بن سکا کیا۔ رب فرمائے گا نہیں، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے پیر صاحب کہیں، مولانا صاحب کہیں، تیرے نعرے لگائیں تو لگے نہیں پھر تیرے نعرے، پھر لوگوں نے لمبے لمبے القابات پکارے نہیں تیرے۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے پہلا حساب اس کا لے گا جو عالم کہلاتا تھا۔ رب پوچھے گا تجھے طاقت دی، ہمت دی، بولنے کی صلاحیت دی، اپنے فضل سے دی، بتا کیا کما کے آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی تو حدیثیں سناتا ہوں، میں بھی تو عالم ہوں، میرے پیچھے بھی تو لوگ بھاگتے ہیں۔ لوگوں بتاؤ اگر اللہ نے ابو ہریرہ سے پوچھا تو کیا جواب دے گا؟ اللہ فرمائے گا علماء کے لیے بخاری مسلم ہے، یہ اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر کسی عالم کو سزا ملی تو سب سے سخت عالم کو ملے گی۔ دعا فرمائے اللہ میرے جیسے لوگوں کو ہدایت کا رستہ عطا فرمائے، اور جو کہتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے دوسرے نمبر پر سخی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے، مالدار۔ رب فرمائے گا بول، کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس شام کی روٹی نہیں تھی، تجھے میں نے تیری تجوری بھر کے تجھے دولت عطا کی، تجھے وراثت میں نے مربع دیے، جائیدادیں دی، بتا۔ وہ کچھ وہ تھے سویرے مزدوری کرنے جاتے تھے، کما کے لاتے تھے، ہزاروں روپیہ تیری بینک میں پڑا تھا، بتا کیا کیا تو نے؟ اے اللہ میں نے مسجد میں دیے، مدرسے میں دیے، 30 دن افطاریاں پکاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو سارا کچھ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے۔ ہاں ہاں تیرا اعلان ہوا مسجد میں، لوگوں نے کہا وہ دیکھو کتنے پیسے دے رہا ہے، اس کا وہ دیکھو نام لکھا ہوا ہے ہسپتال کے ایک کونے میں کہ یہ والا بلاک فلاں سیٹھ صاحب نے بنایا، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ یہ کمرہ مدرسے کا اس نے بنایا، تو لکھ دیا گیا، نعرے لگ گئے، اب جا دوڑ جا۔ اللہ جہنم میں پھینک دے گا۔ فرمایا پھر شہید کھڑا کیا جائے گا،
ہاں بھائی تجھے طاقت دی، ہمت دی، بتا کہاں خرچ کی، کہاں؟ اے اللہ شہید ہی ہو گیا۔ فرمایا وہ تو اس لیے ہوا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، بہادر کہیں، تیرے نام پہ روڈ کا نام رکھا جائے، تمغہ حسن کارکردگی ملے، سو مل گیا۔ میرے لیے بتا کیا کر کے آیا ہے میرے لیے؟ اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ بھائیو عذاب کڑا ہے، عذاب سخت ہے، حساب سخت ہے، اور جو حساب لینے والا ہے اس کو، میں نا تراویح ہو رہی تھی تو قاری صاحب نے ایک سورہ یاسین شروع کی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت میں کہوں گا مجرم جو ہے نا وہ صفوں سے باہر آ گئے، صفوں سے باہر آ گئے۔ ایک ہمارے فزکس کے ٹیچر ہوتے تھے تو بڑی سخت چھڑی مارتے تھے، تو جب وہ قد بھی بڑا تھا، جلال بھی بڑا تھا، اور اصول بڑے اچھے انسان تھے لیکن سخت تھے، تو مجھے یاد آتا تھا کہ جب وہ سویرے آ کے کہتے جس نے کام نے لکھا وہ باہر نکل آئے۔ دو قسم کی چوٹ لگتی تھی، ایک تو خیال یہ آتا تھا کہ شرمندگی بڑی ہوگی کہ سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور 2 3 4 ان کو کہا وہاں مرغے بن جاؤ، بڑی شرم آتی تھی۔ اور پھر جب وہ مارتے تھے تو اتنا سخت مارتے تھے کہ کئی دن تکلیف رہتی تھی، بتایا نہیں جاتا تھا۔ وہ اسٹوڈنٹ بتاتے تھے کہ یار اس سے بچو کسی بھی طریقے، اور کسی کا کام رہ بھی جاتا تھا کہتے تھے اس پیریڈ کی ڈیوٹی سبق یاد کر کے آنا ہے۔ سخت ٹیچر کے بارے میں تیرا میرا یہ رویہ ہے۔ تو یاد آ رہا تھا جب وہ کہہ رہے تھے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو میں صف میں کھڑا تھا تو 2 قطرے میرے بہہ گئے آنسو کے۔ مجھے ساتھ بچہ کہنے لگا طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے، کچھ یاد آ گیا ہے کہ میدان محشر میں یہاں تو چھپے ہوئے ہیں نا عیب، چھپے ہوئے، اور بھائی رب بڑا کریم ہے، عیبوں کے باوجود نوازتا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے اگر ہمارے عیب کھل جائیں، لوگ ہمیں دھرتی پہ جینے نہ دیں، لوگ جینے نہ دیں، نکال دیں، اپنے بھی ہمیں برداشت نہ کریں، یہ تو اس کا کرم ہے۔ پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پردہ چپایا ہی تیرا پلا اسی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرمائے گا مجرم باہر آ جائے۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ جب سوال جواب ہوں گے تو رب فرماتا ہے تیری زبان پہ مور لگا کے بند کر دوں گا، تیرے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، سر بولے گا، پیٹ بولے گا۔ اس وقت کی فکر پیدا کریں، ٹینشن پیدا کریں۔ وقوع قیامت حق ہے، اور باندھ کے نا لوگ پیر باندھ کے زور کے ساتھ باندھتے۔ سگا بیٹا جب قبر میں دفن کرتا ہے نا تو بھی کہتا ہے وہ کونا، یہ کونا تھوڑا سا مٹی کم ہے، یہاں بھی مٹی ڈالو۔ پہلے لوگ روزانہ جاتے ہیں، پھر ہفتے کے بعد، پھر مہینوں بیت جاتے ہیں۔ کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن پہ کھڑے ہوں تو لگتا ہے قبریں رو رہی ہیں، اور کہتی ہیں جاؤ میرے گھر والوں سے جا کے کہو کوئی پھیرا ہی لگا جائے، تو ایک دفعہ آئے تو صحیح، کوئی مٹی نہیں ڈالتا۔ بادشاہوں کی قبریں روتی ہیں، سرمایہ داروں کی قبریں روتی ہیں، کوئی جاتا نہیں، اتنے موٹے سوراخ ہے قبروں میں۔ آپ اپنے شہر کے قبرستان پھر کے دیکھ لیں، سوراخ ہے۔ او بھائی حضرت مولا علی شیر خدا قبرستان گئے تو پہلے رونے لگے، پھر کہنے لگے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارا؟ تو آپ فرماتے ہیں مردہ مجھے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، مال تو دے آئے تھے وارثوں کو پر حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے، تو بتا پیچھے کیا حالات ہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، تمہاری اولادوں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا، تمہاری جائیدادیں بٹ گئیں، تمہارا پیسہ تقسیم ہو گیا۔ پہلے تو کوئی تمہارا نام لیتا تھا تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا، اب تو ایک تو نسل تک تمہارا ذکر تھا، اب تو تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں لوگ یہاں کوئی رہا کرتا تھا، یہاں کوئی ہوا کرتا تھا، اب تو تم قصہ پارینہ، قصہ ماضی ہو گئے۔
حساب کا وقت قریب ہے، قریب آ گیا وقت. اللہ فرماتے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. فرمایا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو ابھی بھی غافل ہے. جمعۃ الوداع ایک قائم ہونا ضروری ہے. اگر وقوع قیامت نہ ہو تو ظالم کی تو موجیں لگ گئیں. جابر تو موج کرے گا، فاسق اور فاجر تو کہیں گے دنیا میں بھی ہم اپنے اقتدار کے زور پر جیتے رہے، آج بھی ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. عقلاً نقلاً قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے. قیامت قائم ہوگی تو مظلوم کو اس کے ظلم پر داد رسی کی جائے گی اور ظالم کو سزا ملے گی. ایک آدمی ساری زندگی دنیا کے اندر لوٹ مار کرتا رہا، دھوکہ فریب فراڈ کرتا رہا، اس کی راتیں شراب و کباب میں گزر گئیں، وہ مرے اور بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے موج کر کے چلا گیا. ایک آدمی ساری زندگی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، یہاں تک کہ دل کی بھی حفاظت کی، وہ بھی مرے تو معاملہ ختم ہو گیا. اس طرح تو پھر سرکش کا کچھ بنے گا ہی نہیں. نظام زندگی ساری اس کی سوچ ختم ہو کے رہ جائے گی اگر قیامت قائم نہیں ہوتی. قیامت کا قائم ہونا حق ہے. اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ پہ نہیں 20 جگہ پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی. قیامت، اور وہ قائم ہو کر اپنے سارے لوازمات سمیت قائم ہوگی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کو حق ملے گا، ظالم کو سزا ملے گی. جابر اس دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا کیے جائیں گے، جن پر جبر کرتے رہے انہیں اللہ کے حضور سے عطا کیا جائے گا. قیامت کا وقوع ہونا ضروری ہے، اور قیامت تو جب قائم ہوگی تب ہوگی. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ظلم کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، جبر کا انجام، جھوٹ کی زندگی لمبی نہیں ہوتی، دھوکے فریب فراڈ ملمہ سازی، ان چیزوں کی عمریں اللہ نے تھوڑی رکھی ہیں. وقتی طور پر ظالم کو، دھوکے باز کو، جابر کو جو مہلت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے میری سیاست کام کر رہی ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں، بڑا چلاک ہوں، دیکھ لو اتنے ظلم کے، جبر کے، دھوکے کے باوجود بنا ہوا ہوں. حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے مہلت ملتی ہے اور بڑا ہی مہربان ہے. مہلت اس طرح دیتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مسلمان نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے 70 گناہ بڑھا کے لکھ لو اس کی نیکی، 70 گناہ. اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جاؤ ابھی لکھنا نہ، اسے ٹائم دو. یا اللہ کتنا؟ فرمایا 24 گھنٹے تو دو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. یہ اس کی مہربانی. اب وہ جو اللہ نے مہلت دی ہے نا کہ شاید توبہ کر لے، لوگ سمجھتے ہیں میری چلاکی کی وجہ سے نظام سیٹ چل رہا ہے، میں بڑا تیز ہوں، 2 4 5 باتیں بولتا ہوں سب صحیح ہو جاتا ہے. لوگ اس کو اپنی دانائی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے. فرعون نے کئی 100 سال حکومت کی اور اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھوں اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دیے. 12,000 عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا اس نے ضائع کرا دیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، رستے میں دریا آ گیا، فرعون پیچھے لگا ہوا تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے میں نے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کھڑے دیکھ رہے تھے. اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی پیچھے آیا. فرعون لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے، میں کہتا ہوں تو ہوائیں آتی ہیں، میرے حکم کے پابند ہے سارے. جاگ رہے نا آپ حضرات، غور فرمائیے گا بات پر. دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے. اب جب دریا کے کنارے پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ عصا ماریں. جناب موسیٰ نے عصا مارا، 12 رستے بن گئے. اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے، تو وہ تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے تو رستہ بن گیا. باز نہیں آتا انسان باز بنے بڑے ہیں اس کے پاس، بڑی دلیلیں ہیں. جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا، دلیلیں گھڑتا رہتا ہے.
بناتا رہتا ہے، شور کرتا ہے جان بوجھ کے. بھئی تو کہتا تھا میرے چلانے سے چلتا ہے، تو باز ابھی بھی نہیں آیا. کہنے لگا میں نے ہی حکم دیا ہے کہ ذرا پھٹ جا، مجھے یہ زندہ چاہیے. باز رسی جل گئی، بال. کہنے لگا میں نے ہی کہا ہے دریا کو کہ یہ مجھے زندہ چاہیے، میرے بھاگے ہوئے ہیں تو اس لیے پھٹا ہے، تو آؤ میرے ساتھ دریا کراس کرے. تو پتا تو ان کو بھی تھا نا جتنا تو رب بنا ہوا ہے، پتا تو تھا، سارے جانتے تھے. کہنے لگے تو پہلے کراس کر، اگر تو بچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں. اب چاروں ناچار. ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں. تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہا پوچھو. کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا، تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربراہی دے دی. کتنی دیر کے لیے؟ کتنی دیر کے لیے ہمیں سربراہیاں ملتی ہیں؟ کیوں جی؟ تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا. تھوڑی دیر کے لیے سربراہی دے دی ایک غلام کو. ذرا بات کو سمجھیے. حضرت جبریل پوچھتے ہیں، کہتے ہیں سربراہی مل گئی. اب وہ مالک ہی بن کے بیٹھ گیا ہے، وہ بات ہی نہیں سنتا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے. آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. تو فرعون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں غوطے دے دے کے مار دو. انجام کیا ہے؟ بولیے بولیے، کیا انجام ہے؟ کیا انجام ہے جی؟ پانی میں. اللہ اکبر. اپنی سزا تجویز کر رہا ہے. اس کی سزا کہ اسے پانی میں غوطے دے دے کے مارو ظالم کو. اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھائی گیا ہے، قبضہ ہی کر گیا ہے. حضرت جبریل کہنے لگے جی آپ لکھ کے دے دیں گے؟ کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں. لکھوا لیا. جناب جبریل رکا لے کے تشریف لے گئے. اب جب فرعون دریا میں آیا نا تو اللہ نے حکم دیا مل جا. جب دریا ملا چیخنے لگا تو حضرت جبریل آئے. کہنے لگے تیرا ہی فتویٰ ہے، یہ تیری سزا ہی ہے نا. ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں. یہ جھوٹا ہے جی، اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے. تو اگر تو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا جاور ہے جی، اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے. تو اگر تو یہ کام کرے تو جو سزا تو لوگوں کے لیے تجویز کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ. اب جب غوطے آئے نا، آخری وقت دیکھا وہ فرعون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریا چلتا ہے. علامہ صابی نے تفسیر صابی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا. جب یہ مزاج ہے، ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریا میں جاتا ہے، اوپر آیا تو چیخنے او میرے حواریوں خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ. کہنے لگے تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے. بے بسی ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، روتا ہے. وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثاں کر کے مار دائی. تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، کوئی مدد کو نہیں پہنچتا. اب جب آخری غوطہ آیا تو کہنے لگا آمنا میں رب موسیٰ و ہارون. میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا، ہارون کے رب کو بھی. اللہ نے فرمایا نہیں، اب تیرا ماننا قابل قبول ہے. اس وقت ماننا تھا جب تجھے مہلت دی تھی، جب تو جوان تھا. بڑھاپا آتا ہے، بیماری آتی ہے. جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ صحیح کر دے، میں ساری پڑھا کروں گا. ایک دفعہ ٹھیک کر دے، میں مسجد میں رہوں گا، میں اگلے سال اعتکاف بھی کروں گا، میں ساری تراویح پڑھوں گا. تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھے مہلت دی تھی. اس وقت پڑھنا تھا جب اللہ نے تجھے آسانی دی، زندگی دی. اگلا وقت یہ حال ایک کا نہیں ہوا. نمرود کو دیکھ لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا میں رب ہوں. آپ نے فرمایا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. ایک موت کا قیدی بلایا. کہنے لگا ہاں بھائی کتنے دن رہ گئے تھے پھانسی میں؟ کہنے لگا جی پرسوں ہونی تھی. کہا جا تجھے آزاد کیا، لو میں بھی زندگی دیتا ہوں. ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا، کہتا میں بھی مارتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بیوقوف جیسی دلیلیں دے رہا ہے. چل اس طرح کر، میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. اب دلیل کا جواب کوئی نہیں تھا تو کہنے لگا پکڑو اور آگ میں ڈال دو. اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے والا. یہاں ایک مچھر بیٹھا ہے، 400 سال حکومت کی اور خدائی کا دعویٰ کیا. یہاں مچھر بیٹھا تھا، چھینک آئی تو مچھر اندر چلا گیا. پہلے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے سجدہ کرے. اب اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا تھا تو اسے سکون ہوتا تھا. مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ چھوڑتا تھا. او بھائی یہ اس دھرتی پہ اللہ نے لوگ
کوئی شوگر کی پٹی بھی باندھ نہیں تھا. حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے. زوجہ کہنے لگی دعا کر لو, تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال. تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو, پھر دعا بھی کر لیں. یہ دعا کی, اللہ یہ لفظ کہے, اللہ نے صحت دے دی, تندرستی آ گئی. ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں پر دکھ بڑے اچھے تھے. مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے. کہا کس طرح؟ حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا. ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا, اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا. فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے اور اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں, سوار دیتی ہیں. تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا, جب تجھے درد ہوتی ہے نا, تکلیف ہوتی ہے, پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں. پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے. جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے وہ تیرا اپنا سجن ہے, جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے. تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا, نکالا بھی گیا, لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا. یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے. میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا, قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ان کی عظمت بڑھا دی, اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا, کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں. جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے, جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے, اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے, اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا. لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا, فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا. تم مشکل دیکھ رہے ہو, مشکل نہ دیکھو, وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے, اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو. حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے, اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے. حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا. اتنی کٹھن زندگی تھی, لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا. کنویں میں گرنے والے, بازار میں بکنے والے, جیل میں جانے والے, الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا. یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ, اے سونا پرکھیا جامد آئی پہلو نال اگاں دے لائے. اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑا, تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑا, تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے, کوئی آزمائش. یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے, مشکلات نہ آئے. اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی, وہ تو نکھارتی ہیں. کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے, کہاں سے نکل کے آیا ہے, تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں, اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بنا. تو بھائی کٹھن مراحل, آزمائشیں, تکلیفیں, یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی ہیں. یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں. ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں, عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں, وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں, جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی, لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد.
حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، جو جانتے ہیں وہ بولیں. جانتے ہیں جی؟ لو جی، کافی سارے جانتے ہیں، تھوڑے جی رہ گئے نا. جانتے ہیں نا خواجہ صاحب کو؟ ان کے کسی بیٹے کو جانتے ہوں؟ نہیں جانتے. نہیں جانتے. نہیں جانتے آپ ان کے بیٹے کو. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کو نہیں جانتے، لیکن ویسے آپ ہندوستان میں کسی آدمی کو چھیڑ کے دیکھیں، وہ کہے گا میں خواجہ صاحب کا روحانی بیٹا ہوں، میں اولاد. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کم لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ ویسے کسی کو پوچھ کے دیکھیں 11ویں والا پیر کون ہوتا ہے، ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے بتائے گا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. لوگ جھوم کے بتلائیں. میرے بھائی، یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا. بھائی ایسی کوئی بات نہیں. میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا ابا بیماری سے فوت نہ ہوتا. جو مالدار ہوتے ہیں تو کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ حضرت اسرائیل انہیں چھوڑ جاتے ہیں؟ او خدا کے بندے، تو کیسی بات کر رہا ہے؟ یاد رکھ، یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ جو تھوڑے سے مشکل حالات ہوتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے. جناب جبریل ملنے آئے. حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے. حضرت جبریل امین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں تھی، دونوں پیر بھی کوئی نہیں تھی. اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر. شکر شکر کر رہا تھا. حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس، یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے. یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اے تن میرا کنگھی ہوئے تے میں زلف سجن دی واواں، تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں. مارو مارو مینوں مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں. تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. مانا کہ جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے. بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی. اس میں اب انسان شکوا کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، اپنے آپ کو مطمئن رکھا جائے. اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے، پھر اس پہ ڈٹ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت کمزور ہو جائے گی، اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہو جائیں گے، نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی. حضور کس بات کا خوف ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا خوف یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا. یاد رکھیں اگر اعتبار نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو اگر اللہ رسول پر یقین کامل نہ ہو تو پھر بندہ مسجد نہیں آ سکتا، پھر اس کا دین نہیں چلتا، پھر اس کے لیے مشکل ہے نماز، پھر اس کے لیے مشکل ہے راہ خدا میں خرچ کرنا. میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کہ یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے، میں لے کے اٹھوں گا، تو مجھے دے گا. فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا. کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں. اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی، ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں. یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے، پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے. ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے. اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے. جب یقین رکھیں، یقین قرآن مجید پڑھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے. جادوگر آ گئے، انہوں نے سانپ چھوڑے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا سانپ پھینک دو. کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شے، اتنے سانپ ہے، بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں. ڈنڈا پھینکا جاتا ہے، سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا، لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو. اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا،
اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا. پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا، فرمایا بس تو ڈال دے. میں اور آپ ہوتے ہیں تو سام سامنے ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ہم کہیں گے عجیب بات ہے، یہی تو دفاع کی چیز ہے، اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کہا ڈال دو. تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا. کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو، اس عصا کو اژدہا بنا دیا. اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے، کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا. بلکہ اس سے پیچھے چلیے، عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا. جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی، ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے. اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی؟ اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں؟ ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا ماں کا. انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں، دین کو ماننے والے. ماں کے دل میں اللہ نے بات، اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے وحی کی، میں نے القاء کیا، میں نے بات ڈالی. حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا، میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا. آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو، کمال دیکھو. میں نے دریا میں ڈالا، اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی. یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی، قرآن پڑھیے، کہا جناب پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو. عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا، کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے؟ اضرب بعصاک الحجر، مارو پتھر پہ ڈنڈا. اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا، ٹھا کر کے ڈنڈا لگایا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا، میں نے 12 چشمے جاری کر دیے. تو لے تو اللہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روز ہی دوں گا، کہتا ہے سوچتا ہوں. اللہ فرماتا ہے آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا، کہتا ہے دیکھتا ہوں. رب فرماتا ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر، میں تجھے محبوب بنا لوں گا. تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی ہے، ابھی سیانا ہو کے میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لوں اسرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے، پھر شروع کروں گا. پروگرام بنا رہا ہے، ابھی تو ارادے میں ہے. اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا، اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی. پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی، مجمع ہے، ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے، تلواریں، نیزے. فرعون پیچھے، آگے دریا آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اب کدھر جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا. کہاں؟ پانی پہ ڈنڈا مارو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابھرے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا، اب پانی پہ ڈنڈا مروایا. فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے. ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا، دوسری جگہ عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا. 12 چشمے بن گئے، 12 رستے بن گئے دریا میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا، اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے. جب یقین کامل نصیب ہوتا ہے، اعتماد کی دولت اللہ دیتا ہے، جب انسان کو یہ انشراح صدر ہو جاتا ہے کہ میری نجات خدا کے حکم میں ہے اور رسول اللہ کے قدموں میں ہے، جب اسے یہ انشراح حاصل ہوتا ہے تو پھر نماز کا لطف آتا ہے. غور کیجئے کیا جملہ کہہ دیا میں نے. پھر اسے نماز کا پھر اسے نماز بوجھ نہیں، بلکہ نماز نہ پڑھے تو اس پر بوجھ ہوتا ہے. پھر قرآن مجید اس کی روح کا ساتھی ہو جاتا ہے. پھر عبادات، تقوی، پرہیزگاری، پھر وہ ایک سنت کے چھوٹنے پر پریشان رہتا ہے جب یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ایمان لاؤ تو پھر ایمان پہ ڈٹ جاؤ، مسلمان بنو تو پھر اسلام پر. پھر یہ جو کمزوری ہے نا، یہ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، چلتے ہیں، ابھی کل، ابھی پرسوں، بہانے، ہیلے. ابھی میں نماز شروع کرتا ہوں، دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. جب کسی نے کلمہ پڑھا تو اس پر پورا دین ضروری ہے، پورا. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آؤں گا. یقین کی دولت نعمت ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے. پھر اس پر وہ کہا تو ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے. نہیں، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی مالک، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، رب ہی ہمارا سب کچھ. جب ڈٹ گئے تو فرمایا تنزل علیہم الملائکہ، پھر میں ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا کرتا ہوں.
فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرنا، خوف نہ کھانا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کی خوشخبری دینے آئے ہیں جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان لائے، اور پھر ایمان پر پھر یہ نہ سوچے کہ وہ کس طرح دے گا، وہ کیسے عطا کرے گا، وہ میری مدد کس طرح کرے گا، نظام کیسے چلے، ڈٹ جائے کہے میرے اللہ کا حکم ہے تو میں نے حلال ہی کھانا ہے، میرے رب کا حکم ہے تو میں نے تھوڑے پہ گزارا کرنا ہے، میرے مالک کا حکم ہے تو میں نے اپنی جیب دیکھنی یا دوسرے کی نہیں دیکھنی، میرے رب کا حکم ہے تو میں نے اس کی اطاعت میں رہنا ہے۔ جب ڈٹ جائے گا اللہ کے احکامات پر، جب ڈٹ جائے گا تو اللہ فرماتا ہے پھر میں تیری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دولتیں اگر کسی کو اللہ دے دے تو سمجھے اللہ نے اسے دنیا کی سب سے زیادہ دولت عطا فرما دی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی، جو معاف کرنے لگ گیا، جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا، جو معاف کرنے لگا، غلطیاں معاف کرنے لگا، جس کو ایک دولت یہ مل گئی۔ اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی، جس کو یہ دو دولتیں مل جائیں، ایک درگزر کرنا، دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھنا، اسے کائنات کی ہر شے مل گئی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ دو نعمتیں مانگا کرو، عرض کیا کرو اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما، ایمان کی قوت اور پختگی نصیب فرما۔ میرے بھائی حضور نے فرمایا مانگ کے لو۔ کمزور ایمان والا شخص کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جس آدمی کے ذہن میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لیتا ہے وہ آدمی تو غلام سے بدتر ہے۔ بے کیف سجدہ، روٹھی روٹھی سی عبادت، اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے۔ جس شخص کو پتہ چل جائے نا لوگ میرے مخالف ہیں، اس کا تو سجن رہتا ہی کوئی نہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے، یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے، دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے، میرے خلاف ہی لگے ہوئے ہیں، میری ہی بات ہو رہی ہے، تو کہ اصل تکلیف کہاں ہے؟ اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں، تو پھر دو بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر رہے ہیں۔